سیشن ہے آج کا، اس کا ٹاپک ہے پرسکون زندگی۔ پرسکون زندگی، جسم اور روح کا سکون، a healthy mind and a healthy peaceful soul. A healthy and a peaceful soul. How do we get this thing? ہمیں یہ پرسکون زندگی کیسے مل سکتی ہے، پرسکون روح کیسے حاصل ہو سکتی ہے، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ اے بندو، سمجھ لو اس بات کو پہچان لو، جان لو، سمجھ لو۔ دلوں کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو سکون ملتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ کس سے ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے۔ اور جتنا ہی یہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اتنا ہی وہ بے سکونی کا شکار ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا صحیح نہ ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور جان لو، سمجھ لو، وہ دل ہے۔ دل کے اندر ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ آتا ہے، دل اس کو آکسیجنیٹڈ کرتا ہے، اس کے اندر آکسیجن بھر دیتا ہے اور اس کو سارے جسم پہ پمپ کر دیتا ہے، پورے جسم کے اندر وہ خون پھیل جاتا ہے۔ اگر یہ خون مضطرب ہو تو سارا جسم مضطرب ہوتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر بلڈ پریشر لو ہو تو بھی پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر نارمل ہو تو سب چیزیں برابر چلتی ہیں۔ دل پرسکون ہوگا، دل میں آنے والا خون پرسکون رہے گا، سارے اعضاء پرسکون رہیں گے۔ دیکھو، مثال سمجھو، بعض مرتبہ سارے جسم جتنے بھی اعضاء ہیں نا، دل کو بادشاہ اس لیے کہا گیا کہ سارے اعضاء یہ دل کے تابع ہیں۔ اگر دل صحیح ہوا تو باقی چیزیں صحیح چلیں گی۔ اگر آپ کے دل میں نورانیت ہوگی، کبھی آپ غلط ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے، غلط پیر نہیں چلاؤ گے، غلط زبان نہیں نکالو گے، اور جب یہ غلط خیالات نہیں پیدا ہوں گے تمہیں، اور ایسا اسی وقت ہوگا جب تم پرسکون ہوگے اور جب تم اللہ کے بندے بنے ہوگے۔ سنا ہوگا بچہ کھانا نہیں کھا رہا، امی نے بولا بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ بچہ بولتے امی جان دل نہیں ہو رہا۔ دل سے آدمی کھانا نہیں کھاتا، کھانا زبان سے کھاتا ہے، منہ سے کھاتا ہے، لیکن کہہ رہے دل نہیں ہو رہا۔ گویا کہ دل کا کھانے سے بھی اور زبان اور منہ سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ زبان اور منہ تب چلتے ہیں جب دل چلتا ہے۔ تم ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے، جواب مل رہا ہے دل نہیں ہو رہا دیکھنے کا۔ تو دل کا کیا تعلق ہے نگاہ سے بھائی؟ دل سے دیکھتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو نا۔ بات یہ ہے کہ جب دل بنا ہوگا، دل اچھے کام کی طرف بلائے گا، اور اگر دل بگڑا ہوا ہوگا آدمی سے گناہ کروائے گا، غلط کام کروائے گا، بری صحبت میں بٹھائے گا، برے لوگوں سے ملائے گا، جھوٹ بلوائے گا، غیبت کروائے گا۔ اور اگر دل صاف ہے صبر کرے گا، کوئی پریشانی آئے، کچھ بولے صبر، کچھ مسئلہ ہو صبر۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ آدمی کرتا ہے جس کا دل بنا ہے۔ ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے۔ شاعر کہتا ہے ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے۔ ویرانے بھی دیکھے، یہ میوٹ کر دے کوئی جو ہے شور ہو رہا ہے۔ ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل، وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی۔
بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ دیکھو اگر کوئی ویرانہ ہو، اس کو بستی بنانا ہو، بستی بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آہستہ آہستہ بستی، آہستہ آہستہ بستی۔ اور اجاڑنا ہو، یک دم بھی اجڑ سکتی ہے، کوئی سیلاب آ گیا ختم، جب خلاص۔ تو میرے دوستوں، یہ دل کو بنانا پڑے گا، اور یہ دل جو ہے نا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے یہ دل، یہ اللہ کا عرش ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ نہ یہ زمین مجھے سما سکتی ہے، نہ آسمان مجھے سما سکتا ہے، مومن کا دل یہ مجھے سما سکتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ۔ تو یہ میرے دوستوں، جب یہ دل بنا ہوا ہوگا، ہمارے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ ہم دیکھو، بحیثیت مسلمان ہماری طرف بہت ساری باتیں متوجہ ہوتی ہے، گناہوں سے بچنا، نیکیوں کا کرنا، حقوق، ذمہ داریاں، بہت ساری چیزیں، اور اس کو کبھی برا نہیں سمجھے، اس سے کبھی تنگ نہ ہو۔ شیطان بعض مرتبہ سے دل میں ڈالے کہ بھائی ہر چیز میں ہمیں بتا رہے یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر، یہ آپ کے، کیونکہ آپ انشاءاللہ پالیسیز اور بھی چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں نا، ہیلتھ ہے ہمارے اس سیشن میں، ورکشاپ کے پروگرام میں، جہاں روحانیت پہ بات ہو رہی ہے، وہاں انشاءاللہ ہیلتھ اور گیٹ اپ پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک آگے چل کے بہت یعنی ایک کس طرف جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے اندر بھی آپ لوگ سیکھ رہے ہو، آپ کو پتا ہوگا کہ کمپنیز، جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پالیسیز ہوتی ہیں، جو اللہ طول چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی ہوتی ہیں۔ جو پراپر کمپنی ہوتی ہے اس کی پالیسیز ہوتی ہے، اور وہ ان پالیسیز پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اسلام احکامات دے رہا ہے، پالیسیز دے رہا ہے زندگی گزارنے کی، بتا رہا ہے کہ کیسے جینا ہے، مسلمان آپس میں پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں، بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، آپس میں مسلمانوں کا اجتماعی نظم کیسے برقرار رہ سکتا ہے۔ دیکھو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کس طرح زندگی بتاتا ہے، ترغیب بیان مکی، ان جو ہے 114 صورتوں کے اندر قرآن مجید کی کتنی صورتیں مکی ہیں، 86 مکی صورتوں میں اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک ترغیب دیتا ہے، مسلمانوں کو بتلاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، مسلمانوں کا توحید پہ ایمان مضبوط کرتا ہے۔ پھر ان کو مدینہ میں آ کے مدنی دور میں پالیسیز دی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ابھی ہمارا تفسیر کا بھی درس چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو ہم تین جو لاک ڈاؤن کے درمیان ہم نے 3 صورتیں لی، ایک سورہ حجرات لی، جو جس سورہ عنکبوت لی جس کے اندر آزمائشوں کا تذکرہ ہے، آزمائش آئے گی تم پر، اللہ پاک بتا رہے ہیں، وہ مکی صورت ہے۔ پھر سورہ مومنون لی، سورہ مومنون 18ویں پارے کی ہے، سورہ مومنون کے اندر کامیابی کے اصول بتائیں کہ کامیاب مومن کیا ہوتا ہے۔ جہاں کامیاب مومن بتائیں وہاں پہلے الذین کا لفظ آیا، الذین کے ذریعے سے جتنے بھی صورتیں آیتیں آ رہی ہیں ان میں کامیاب مومن کی نشانیاں بتائیں کہ کامیاب یہ ہے، کامیاب وہ ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے، جھوٹ نہیں بولتا، زنا نہیں کرتا، جو ہے نا امانت داری اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے نا کیا ہے، دوسری طرف اب آپ سورت کے آخری رکوع میں آئیں تو وہاں کچھ دعائیں دی ہوئی ہیں۔ ایک دعا میں بتاؤں گا، اس کا پرسکون رہنے سے بہت گہرا تعلق، بہت گہرا تعلق، کیونکہ الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقے کا سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں مختلف قسم کے بہکاووں میں مبتلا کرتا ہے، شیطان تم سے تمہاری جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کو گننے نہیں دیتا، اور جو تمہارے پاس نہیں ہے اسے حاصل کرنے پہ تمہیں ابھارتا ہے۔ تمہیں اگر چاہنے والے ہیں تو تمہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، تمہیں وہ نظر آئے گا جو تمہیں نہیں چاہنے والے، یا تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تمہیں بھلا دے گا، ان گنت نعمتیں نظر نہیں آئیں گی، کیا نظر آئے گا؟ جو نہیں ہے۔ شیطان تمہیں بولے گا کہ تم کل بھوک سے مر جاؤ گے، تم جو ہے نا فاقے سے مر جاؤ گے، اس طرح کے بہکاوے لائے گا۔ شیطان کے بہکاوے سے بچنا ہے، اور ہر طرح برے خیالات آ سکتے انسان ہے، کوئی نہیں کہتا نہیں آتے، اور کوئی نہیں کہتا کہ نہیں آ سکتے۔ بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچنا کیا ہے؟ بچاؤ کیسے ہے؟ اللہ سے مانگیں گے اللہ بچائے گا، اللہ سے مانگیں گے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ کیسے بچائے گا؟
اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا. قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ بھی سورہ مومنون کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے نبی آپ اپنی قوم کو یہ دعا امت کو یہ دعا سکھائیں. یہ دعا ہے، یہ مانگنے کی ہے. دوستوں ایک گھر ہے، ہم اس گھر کو صاف رکھتے ہیں، اس میں کوڑا کرکٹ نہیں آنے دیتے، کچرا کنڈی نہیں بنا دیتے اسے، اس میں میل کچیل برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ گھر ہے، لوگ آتے ہیں، ہم رہتے ہیں، ہم بھی یہاں رہتے ہیں، لوگ بھی یہاں آتے ہیں، مہمان بھی آتے ہیں. مہمان آ رہے ہوتے ہیں اور صفائی کرتا ہے. یہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ یہاں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہے یہ دل مومن کا. مومن کا یہ دل اللہ کا عرش ہے. ہمیں اس کو بچا کے رکھنا ہوگا. یہ دل آئینہ ہے، آئینہ. اس کو آئینے کی طرح صاف رکھنا ہوگا. اس میں ایک دھبا بھی برداشت نہیں. دکان ریڑھی پہ جاتے ہیں سیب خریدنے کے لیے، سیب پہ اگر ایک دھبا بھی ہوگا ہم اس سیب کو لینے کے لیے تیار ہیں. ہم بولیں گے ہمیں صاف سیب چاہیے، ہمیں اچھا سیب چاہیے، وہ ہم لیں گے. تو دوستو اگر سیب اگر گناہ والا دل ہوگا، گناہ کا اثر اس دل پر ہوگا، بتاؤ اللہ پاک جو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہے ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایمان والوں کے اموال کو، ایمان والے کے جو ہے نا ذات کو، سب کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. ایسے عوض کیا طے ہوئے؟ جنت طے ہوئی. تو یہ جنت کا سودا ہم کر چکے ہیں دوستوں. اگر ہم جنت چاہ رہے ہیں تو اس کا ہمارے پاس راستہ یہی ہے. اگر ہم اللہ کو پانا چاہ رہے ہیں تو اس دل کو اللہ کے لیے پاک کرنا ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ سماتا ہے نا. اللہ تعالیٰ دیکھیں دل تو مومن کا دل جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ تو نسبت اللہ کا گھر ہے، اور لیکن اللہ کے آنے کی جگہ نہیں کہا ہے نا. کعبہ بنیا کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبرست وز ہزارہ کعبہ یک دل بہتر. ہزار، علامہ رومی کہہ رہے ہیں کہ ہزار کعبہ سے جو ہے نا ایک دل بہتر ہے. کعبہ بنیاد خلیل آزر است دل گزرگاہ جلیل اکبر است. دیکھیں تو حضرت یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے آنے کی جگہ ہے. اس کو صاف رکھنا ہوگا. اس کو جب تک دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سوار دیا وہ صبر گیا، جس نے اسے سوار دیا وہ صبر گیا. تو معمولی دیکھو ایک آدمی گھر کے اندر الماری ہے، اس کے اندر بہت سے سامان رکھتا ہے، اس میں کپڑے، اس میں بلینکٹ، چادر، سب جو ہے نا کھلا رکھتا ہے، لیکن زیور سونا چاندی اس کو چھپا کے رکھتا ہے، تالا لگاتا ہے، تجوری میں رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ اس کا حجم کم ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی حیثیت بڑی ہے، ویلیو زیادہ ہے نا اس کی. تو یہی جو ہے یہی بات دل کے بارے میں دوستو جان لی جائے کہ دل بھی بہت زیادہ ایسا ہے. اہمیت کہاں ملے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. کیا کام آئے گا؟ جو اللہ کے پاس ایک سلیم الفطرت دل لے کر آ جائے. تو میرے دوستو یہ دل بنانے کی محنت کرنی ہوگی. یہ دل جب آئے گا، اب یہ سنا ہے کہ اگر کسی فرشتے جو ہے نا اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو. اگر اس دل کے اندر دیکھو فرشتے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں سے بہت بڑھ کر ہے، بہت اعلیٰ ہے. اگر فرشتے اس گھر میں نہیں آ سکتے جس گھر میں فرشتے تصویر ہو، تو اللہ پاک اس گھر میں کیسے آئیں گے؟ اس جگہ پہ کیسے آئیں گے جہاں کوئی اور بیٹھا ہو؟ اللہ پاک سے زیادہ غیور کوئی ہے؟ اللہ پاک سے زیادہ غیرت مند کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو برداشت نہیں کرتا غیرت. ان اللہ لا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. باقی سب معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. دل میں اگر کسی اور کو جگہ دی اللہ کو برداشت ہوگا؟ اس دل کو اللہ کے لیے پاک کرو، اس دل کو صاف رکھو، اس میں کسی اور سے امید نہ لگائے بیٹھو. جن کا سوال ہے وہ میں چیٹ میں ہی بھیج دیں. اور ویسے
سوال ہیں، سوال جواب کا سیشن ہوگا آخر میں، تو نو وریز انشاءاللہ۔ اچھا تو اس کو دل کو صاف رکھو، غیر سے امید نہ لگائے بیٹھو، دیکھو تعلق سب سے رکھو، بنائے سب سے رکھو، امید کسی سے نہ رکھو، امید جس نے رکھی وہ مایوس ہوا، امید جس نے بھی رکھی وہ مایوس ہوا۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ آتا ہے، اچھا جتنے بڑے اللہ والے نا ان پر آزمائش آتی، وہ مکہ مکرمہ میں تھے، ساتھ میں ان کا خاص مرید تھا، خاص مرید۔ اللہ والے کے پاس پیسے ختم ہو گئے، خاص مرید کے پاس پیسے بہت تھے، پیسے والا تھا وہ۔ اللہ والے نے کہا کہ مرید ہے میرا اور میرے ساتھ آیا ہے مکے میں، میرے ساتھ اپنا ہجرت کر کے آ گیا، جیسے میں آیا ہوں وہ آیا ہے، اب میں جو ہے چاہ رہا ہوں کہ میں جو ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ میں اس سے ادھار لے لیتا ہوں۔ اور ایک آپ عام طور پہ آدمی کے دل میں آتا ہے کہ دے دے گا، پیسہ ہو بھی اس طرح، اب تھوڑے سے پیسے ادھار مانگ لیے۔ خاص مرید ساتھ رہ رہا ہے، مطلب ساتھ آیا ہے، قریب رہ رہا ہے، پیسے نہیں دیے۔ حیران ہو گئے بزرگ کہ یار اتنا خاص مرید مجھے پیسے نہیں دیے، اتنا تعلق ہے، اتنا بھروسہ نہیں ہے مجھ پہ، کیا ہے بات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں تک جو ہے نا جواب سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کری کہ تم نے میرے دروازے کو چھوڑا ہی کیوں، مجھ سے تو پہلے مانگتے، تم میری طرف تو جو ہے نا آرزو، مجھ سے تو آرزو لگاتے، میں تمہارے لیے کہیں سے بھی انتظام کر سکتا۔ یعنی بزرگ کا ایک اور واقعہ ہے، ایک مرتبہ چور جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہتھیلی میں جو ہے نا ایک پیکٹ تھا جس میں جو ہے نا پیسے تھے، وہ ان سے چھین کر لے جاتا ہے، چھین کر لے جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، دوبارہ بھاگ کے جب بھی واپس آتا ہے دیکھتا ہے وہ بزرگ سامنے ہے، اور بھاگتا ہے اور بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، گھوم کر واپس بزرگ کے پاس آ جاتا ہے۔ 3 مرتبہ جب ایسا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، تو وہ بزرگ سے کہتے ہیں کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، وہ کس بات پہ؟ کہا کہ میں نے تو جو ہے نا میں آپ کے پیسے چکائے، میں وہ بندہ ہوں۔ کہا کہ میں نے جب سے تم میرے سے لے گئے تھے میں نے تب سے معاف کر دیا، تو اتنے بڑے بزرگ تھے۔ لیکن اللہ پاک آزمانے چاہتے ہیں بعض مرتبہ، تو کس طرح آزماتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہم نے اس ذات کو جان دینی ہے جس نے ہمیں یہ جان دی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تڑپا دینے والا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا بکری جا رہے تھے، گزر رہے تھے، بکریاں لے کے قریب سے ایک آدمی گزرا اور کہہ رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب یہ وہ باتیں کہہ رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ اٹھے، کہا کہ دوبارہ مجھ سے یہ باتیں کہو، یہ کلمات دوبارہ دہراؤ۔ کہا کہ کیا دو گے؟ کہا کہ میری یہ جو بکری ہے نا، یہ ریوڑ ہے، آدھا ریوڑ دے دیں۔ اچھا پڑھ لیا، آدھا ریوڑ دے دیا۔ کہا کہ ایک اور بار سناؤ، ابھی کیا دو گے بھائی؟ یہ جو آدھا رہتا ہے نا ریوڑ، یہ بھی لے لینا۔ کہا کہ دوبارہ سننے کا دل ہو رہا ہے، سناؤ نا۔ تیسری مرتبہ کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا کہ میں بھی تمہارے جو نا غلام بن جاؤں گا اور میں تمہارے ساتھ یہ ریوڑ چلاؤں گا۔ کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کے پاس سے آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اب باقی اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پکے دوست ہیں، اللہ سے آپ کی محبت بے پناہ ہے، اس کا ثبوت آج ہمیں مل گیا بس۔ تو دوستو ویسی جب والہانہ محبت ہوگی، دل کو زندہ رکھیں گے۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت ہم بیان میں بیٹھتے ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، لیکن دل پہ اثر نہیں ہوتا، دل ہمارا سو جاتا ہے۔ حضرت نے کیا کہا؟ حضرت نے کہا کہ یار یہ دل سوتا نہیں، یہ دل مو جاتا ہے۔ بولے کہ دل مو جاتا ہے؟ ہاں ہاں، کیا کہتے ہیں مو جاتا ہے مطلب مر جاتا ہے، سو جاتا۔ دیکھو اگر کوئی سو جائے نا، اس کو آپ جھنجھوڑو نا تو اس کو ہلاؤ تو وہ جاگ جاتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ کسی کو آپ کوئی مر جائے، اس کو آپ جھنجھوڑو ہلاؤ تو وہ دوبارہ جو ہے نا وہ ہلتا بھی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے کہ یہ دل مر جاتا ہے، اس کو مرنے نہ دو، اس کو مرنے سے بچاؤ، اس کو سیاہ ہونے سے بچاؤ، کسی کا حق نہیں کھاؤ، کسی کے ساتھ برا نہیں کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، برا نہ سوچو، عبادت کرو۔ دیکھو جو ایک
جتنے ہر گناہ جو ہے نا دل پہ ایک زنگ لگاتا ہے، اور دل پہ زنگ لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل ہوتا ہے مثل آئینے کے، آئینے پہ آئینہ ہوتا ہے، اگر آئینے پہ اگر ایک وہ ہو دبا ہو تو نظر آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، آدمی اس کو صاف ہٹانے کی فکر کرتا ہے۔ پورا آئینہ اگر سیاہ ہو جائے تو بولتا ہے اس کو کیا فائدہ، اس کو نکالو پھینکو، وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ شخص ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے جس کا دل صاف کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو یہ دل کی سیاہی کو ہٹانا ہوگا، کبھی ہمیں بیٹھنا ہوگا اللہ کی یاد میں، کبھی ہم نے آنکھیں جو ہے نا آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اس تصور کی آنکھ سے اللہ کا دیدار کرنا ہوگا، تصور میں ہمیں اللہ کو لانا ہوگا، تصور میں ہمیں اللہ سے باتیں کرنا۔ سکون نہ ملے تو بتانا بھائی، سکون ملے گا کیونکہ وہ ذات سکون کی مالک ہے، جس سے آپ سکون کا مطالبہ کرنے لگے ہو، وہ سکون کی مالک ہے، اس سے آپ مطالبہ کر رہے ہو، آپ کو سکون دے گا۔ دوستو یہ ہے بات، یہ ہے حقیقت زندگی کی، کہ جب تک اگر سکون چاہتے ہو اللہ کے ہو جاؤ، اللہ آپ کو سکون دے گا۔ حضرت یہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے کہ جب وہ دین کی طرف آئے تو کہتے مجھے جو ہے نا سب سے زیادہ جو زندگی میں سکون ملا ہے کہ، اور جو سکون میں بڑی بڑی ہوٹلوں میں تلاش کرتا تھا، بڑے بڑے جو ہے نا شہرت اور جو ہے نا پیسے میں تلاش کرتا تھا، بڑی بڑی جو ہے نا عہدوں میں تلاش کرتا تھا، وہ سکون مجھے کسی ایک گاؤں کی ایک مسجد، ایک جو ہے نا بوسیلی سی مسجد کے جو ہے نا ٹاٹ پہ ملا۔ وہاں پر جو سکون ملا مجھے بڑے بڑے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا اداروں میں یا بڑے بڑے عہدوں میں نہیں ملا، جو ایک جو ہے نا گاؤں کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی جو ہے نا شکستہ حال مسجد میں اور جو ہے نا ٹاٹ پہ لیٹے ہوئے ملا۔ تو دوستو دین ایسی چیز ہے کہ آدمی کو سکون دے دیتی ہے، آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ دین نام خیر خواہی کا ہے، الدین خیر کلہ، الدین یسر کلہ، دین آسان ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، دین بلندی پہ لاتا ہے۔ کہاں وہ چرواہے تھے جو جن پہ نگاہ نبی پڑ گئی، کہاں وہ چرواہے تھے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ ان کے کہنے پہ اب جو ہے دریا، کیا کہتے ہیں، دریا جو ہے نیل جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، دریا نیل چلنے لگتا ہے ان کے کہنے پہ۔ جو ہے نا جانور جو ہے اپنا بسیرا چھوڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کے لیے آباد کر دیتے ہیں اس جگہ کو، خالی فارغ کر دیتے ہیں اس جگہ کو۔ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیسے پہنچے؟ دیکھیں جتنی بھی ہمیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم پستی میں آ گئے، مسلمان کہاں نکل گئے۔ اللہ کے یہاں ہمیں امید رکھنی چاہیے، ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کے درمیان رہیں، ان لوگوں کو سنیں جو مثبت بات کرتے ہیں، جو آپ کے اندر کی پازیٹیوٹی کو بیدار کرتے ہیں، آپ کو پریشانیوں کے دلدل سے نکال کر سکون کے جو ہے نا چراغاں میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا رکھیں، آپ بہت خوش رہیں گے، بہت مطمئن رہیں گے۔ علماء کرام کو سنیں، اللہ والوں کو سنیں، اچھی صحبت میں بیٹھیں، ان علماء کرام میں بھی ان کو سنیں جن سے آپ کو پازیٹیوٹی حاصل ہوتی ہے، اور اہل اللہ کے پاس بیٹھیں، اور اہل اللہ کے پاس تو پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی، دل بہت مطمئن رہے گا، بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تہجد کا اہتمام کریں دوستو، تہجد ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل کو منور کر دیتی ہے، آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اب ہاں اگر یہ سوال ہو کہ تہجد کی توفیق کیسے ہو، تو جس کے دن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ رات کو اسے خود دن کے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ پاک رات کو خود جگائے گا کہ آئے یہ بندہ میرے سامنے تہجد کرے۔ تو دوستو یہ ہے زندگی، پرسکون رہنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کو راضی کریں اور گناہوں سے بچیں۔ گناہ کا نام کیا ہے؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جو تیرے دل میں کھٹکے اور جس کے بارے میں تجھے خیال ہو کہ
تو اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو اچھا نہیں ہوگا، تو ڈرے اس بات سے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل جائے۔ دیکھو شیطان بعض مرتبہ گناہ کو گناہ بنا کر پیش نہیں کرتا، بولتا ہے کہ یار کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، بد نگاہی کو بولتا ہے یار اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ غلط دیکھتا ہے۔ دیکھیں دل تک رسائی کیسے ہوتی ہے، بات یہ ہے دل تو اندر ہے، دل کے ایجنٹس ہیں آنکھ، کان، ناک، منہ، یہ دل کے ایجنٹس ہیں، ہاتھ، پیر۔ اگر یہ آنکھیں غلط دیکھیں گی دل خراب ہوگا، کان غلط سنیں گے دل خراب ہوگا، منہ میں غلط جائے گا، پیٹ میں غلط جائے گا، حرام جائے گا، دل خراب ہوگا۔ ناک سے الگ اگر کسی غلط کو سون لیا، نامحرم کی خوشبو سوننے لگ گئے یا کوئی ایسی چیز سون لی، تو اس سے آپ کا دل گندا ہو جائے گا، دل گندا ہو گیا سکون گیا۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ آپ نے جو ہے کیا نام ہے کسی غلط چیز کو چھو لیا، پیر کسی غلط جگہ پہ لگ گئے، دل بے چین ہو جائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی، جینے کا دل نہیں کرے گا، جیون سے دل اچاٹ ہو جائے گا۔ تو جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو اور اپنے ایجنٹ دل کو حفاظت کرو، اور دل کی حفاظت اس کے ایجنٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس کے ایجنٹس کو جو ہے نا خراب نہیں کرو، ایجنٹس کو خراب نہیں کرو گے، دل کو صاف رکھو گے، بہت ترقی کرو گے، بہت آگے جاؤ گے، بہت اللہ آپ کو آگاہ کرے گا۔ اس دل کے مقام کو سمجھنے کے لیے ابھی ہی علامہ اقبال کا ایک دن گزرا ہے، علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں، عقل و دل کے نام سے بانگ درا میں آپ کو مل سکتے ہیں، آپ جو ہے نا اس کو ضرور دیکھیں۔ عقل نے ایک دن یہ دیکھو کہ عقل جو ہے نا گمراہ ہو جاتی ہے، عقل پہ قابو پا لیتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کی جو ہے نا توحید پر 100 دلائل جمع کیے تھے، توحید پر 100 دلائل جمع کیے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وجود پر 100 دلائل جمع کیے تھے، اللہ کے ایک ہونے پر 100 دلائل جمع کیے تھے۔ شیطان آتا ہے، دیکھیں جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا اتنا اس کا شیطان اور بڑا ہوتا ہے۔ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے نا اچھا مجھے بتائیں کہ اگر یہ بات ہے تو میرے پاس بھی دلیل ہے۔ 100 دلائل پیش کیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتے وقت، اور اس شیطان نے توڑ دیے، قریب تھا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ یہ حالت ہو گئی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر راضی لکھنے والے، ان کا ایک اللہ والے بزرگ سے تعلق تھا، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو پتہ چل گیا، کشف ہو گیا، انہوں نے جو ہے وہ وضو کر رہے تھے تو اپنا مسواک جو ہے نا انہوں نے مارا دیوار پہ یا لوٹے پہ، جس پہ بھی مارا، اور کہو کہ میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں۔ انہوں نے یہ بات ان کو تک پہنچ گئی، انہوں نے یہ بات کہی، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کو تو اللہ دیکھو ذرا دل کو صاف کر لو بھائی، دل اصل جگہ ہے، اصل مقام وہ دل ہے، اس کی صفائی ضروری ہے، یہ صاف ہوگا سب اچھا ہو جائے گا۔ تو میں کچھ چیزیں انشاءاللہ واٹس ایپ کے گروپ میں بھی بھیجوں گا کہ کیا کچھ اس کا خلاصہ ہوگا کہ ان کو پڑھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں، ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، تلبیس ابلیس ہے، دل کی دنیا ہے، یہ ساری کتابیں پڑھنے لائق ہیں، اس سے آدمی کا دل پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، بوند ایک خون کی ہے تو لیکن غیرت لعل بے بہا ہوں میں۔ عقل دل سے کہہ رہی ہے، دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، پر مجھے بھی دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں، شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا،
طائر سدر آشنا ہوں میں، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ دوستوں، یہاں پہ آج ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے۔ کچھ منتشر سی باتیں تھی، اور بنیادی طور پہ جو مقصد میں نے آپ سے عرض کیا وہ تھی کہ دل کو دوا ملتا ہے۔ اس دل کو جب دوا ملے گی، یہ صاف ہوگا، یہ پاک ہوگا۔ روزانہ دل کا اللہ کا یا اللہ کو یاد کرو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، نماز 5 ٹائم پڑھو، انشاءاللہ یہ سارے مشکلات پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ کئی سارے لوگوں نے کچھ میسیج بھی بھیجے ہیں، اور ماشاءاللہ تو یہ تو ماشاءاللہ اور انشاءاللہ کے ہی تھے۔ ہاں، میں بھی اگر کسی نے کوئی اور بھی کوئی پیغام بھیجنا ہے، میوٹ ہی میں رہنے دیتا ہوں، ان میوٹ کرنے میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر کوئی کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم آج کی اس کلاس کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا ایک جو وقت طے ہوا ہے ہم اس کو اگر تجاوز کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ تو کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہ چیٹ میں ہی لکھ کر بھیج دے، تاکہ میں جو ہے وہ اس کا جواب دے سکوں۔ اچھا جی، چلیں کچھ اعلانات ہیں۔ پہلے تو اگر میں جن احباب نے اس کورس کا اس سیشن کا اہتمام کیا ہے نا، سر توحید کو ڈیفائن کرنا، اچھا تو اگر میں انتہائی زیادہ ناشکری ہوگی، ناسپاسی ہوگی اگر میں جو ہے ان کا شکریہ ادا نہیں کروں۔ ماشاءاللہ اتنی بڑا اتنا اچھا نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہے، اور اتنی محنت سے لوگوں کی تربیت پہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ میرا نام سعد رفیق ہے، اور ادارہ علم و عمل سے میرا تعلق ہے۔ ہمارا بھی اسی طرح ایک چینل ہے، فیس بک پہ پیج ہے علم و عمل کے نام سے۔ کچھ تفسیر کی کلاسز وغیرہ لیتے ہیں آن لائن، حفظ ناظرہ وغیرہ ہے ہمارے مدرسے میں، آری روڈ پہ ہمارا ادارہ ہے۔ قاضی اسد اللہ صاحب جو ہے ہمارے آئے ہوئے ہیں، جو وہ میسج کر دیں جو قاضی اسد اللہ صاحب۔ اچھا، امید لگانا اور مایوسی، اچھا اچھا میں بھی جواب دے رہا ہوں۔ تو قاضی اسد، تو میں پہلے وہ بات کیا کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو شکریہ، اور جو ہے نا اور اس کے بعد یہ کہ امید ہے آپ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے ان سے بھی، اور اس طرح رابطہ انشاءاللہ رہے گا۔ کافی تیزی سے سوالات آ رہے ہیں، میں پہلے سوالات کے جواب دے دوں۔ اچھا جی، پہلے سوال یہ کہ توحید کا مطلب یہ، توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صحیح ہے۔ ایک توحید یہ ایک اور توحید صوفیہ کے نزدیک توحید یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو دل میں جگہ نہ دے، صحیح نا، دل میں بھی اگر کسی کو جگہ دیتا ہے تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بھی شرک ہے کہ شرک جو ہے نا، شرک خفی کیا ہے، یہ بھی توحید کے منافی ہے۔ شرک خفی ہے کہ جو ہے نا آدمی کسی اور کے لیے کام کرے، نیکی کر رہا ہے لیکن دل میں کسی اور کے لیے کر رہا ہے، کوئی کام دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہے گناہ ہے۔ اور اس کے ان سب کے پیچھے ان سب بیماریوں کی جڑ یہ تکبر ہے۔ ام الامراض جس کو کہا گیا وہ تکبر ہے۔ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، اور وہ سمجھانے چاہنے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو ایسا گیٹ اپ دیتے ہیں اور ایسے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے جیسے وہ ہے نہیں۔ اور وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کرتا، ایک تو یہ کہ آدمی غریب ہے لیکن اپنے آپ کو غریب دکھانا نہیں چاہتا، وہ اور یہ نہیں چاہتا کہ میں جو ہے نا لوگ مجھے غریب سمجھ کے میرے ساتھ تعاون کرنے لگ جائیں، میں اپنی خودداری ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی کو محل لوٹے، کسی کے ساتھ غلط سودا کر لے، اور وہ اس لیے وہ اس طرح کر رہا ہے تو غلط ہے۔ یہ شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کسی کو اور دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرے، اور توحید یہ ہے کہ نہ شرک خفی ہو نہ شرک جلی ہو۔ شرک جلی اور شرک خفی سے جب پاک ہوگا تو یہ توحید ہو جائے گا۔ پہلا سوال یہ تھا۔ کلمات کا، اچھا جی دوسرا سوال کیا ہے؟ عرض کیا تھا امید۔ اچھا دیکھیں، ایک بڑے بزرگ کا ایک واقعہ ہے کہ نا انہوں نے کہا کہ کبھی کسی سے ان کی خانقاہ میں نا کچھ لوگ آتے تھے، اور جو ہے نا وہاں پہ کچھ لوگوں نے لا کے بستر وغیرہ کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت نے کہا کہ یار اس کا بھی نہیں کرو۔ اب کئی خانقاہوں میں ہوتا ہے لیکن کہا نہیں کرو، کیونکہ جس کو آنا ہے وہ خود لے کر آئے گا، اس کی ضرورت ہے۔ کل کو اگر وہ یہ امید لگ جائے گی کہ بھائی ہم پرووائڈ کریں گے، پھر ہم نہیں کریں گے تو مسئلہ ہوتا ہے۔ کسی سے امید نہ لگاؤ۔ دیکھو سب سے زیادہ مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ آدمی، دیکھو نہ کسی سے تعاون کی امید لگاؤ نہ کسی سے وفا کی امید لگاؤ۔
اگر وفا کی امید لگائی دیکھو تو وہ بھی اگر وہ آپ کو چھوڑ دے گا آپ کا کیا ہوگا، دل کا کیا ہوگا، آپ تباہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کے ساتھ دل لگا دیا، وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، وقت گزر گیا ہے، دل سے اتر گیا، وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. ضروری نہیں ہے کہ یہ مجازی محبت ایک ناجائز والی ہو، آپس میں کبھی کبھار دوستی میں اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے. اور جب اللہ والوں کو اس پہ بالکل اجازت نہیں ہوتی، جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ میرا ہو جائے. اللہ تعالیٰ اولاد میں بھی آزماتا ہے. دیکھو نا اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح آزمایا. ابراہیم علیہ السلام کو بولا کہ بیٹے کو ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام کو بولا کہ جو ہے نا بیٹے بچے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑاؤ مت وہاں پہ آنے کا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ضابطہ سمجھ لینا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا دیکھو مانگتا ہے قربانی لیکن قربانی لیتا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بولا کہ بیٹے کو قربان کرو، یونس علیہ السلام کو مچھلی میں رکھا، بچوں بیوی بچوں کو جو ہے نا حجاز میں جب خالی ریگستان تھا، نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، چھوڑ دیا وہاں. لیکن کیا ہوا؟ قربان کیا نہیں کیا، ذبح کیا نہیں کیا، آگ میں ڈالا جو ہے نا جلایا نہیں جلایا. اللہ تعالیٰ قربانی دیکھنا چاہتا ہے کہ بچہ بندہ کتنا پختہ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھے گا. تو اللہ کی جتنی مانیں گے اتنی ترقی کریں گے اتنے اوپر جائیں گے، اوپر ہی اوپر ہے اللہ کے، کیونکہ اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں کہ وہ اللہ جو ہے نا آپ کو نہ دے. اللہ کے پاس بے شمار خزانے وہ دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو دے گا. اور وہ دے گا کب؟ جب آپ اللہ کی ہوں. یہ بات دوسرا سوال تھا ہمارا کلمات کون سے والے کلمات ہیں، مجھے جو ہے نا یہ بتا دیں. قاضی اسد اللہ صاحب بول رہے ہیں سبحان اللہ ہی والے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کہے گئے تھے، ان کے سامنے وہ فرشتے نے کہے تھے، وہ اللہ کی پاکی بیان کی گئی تھی اس میں. اور سورہ مومنون کی آیت کا ذکر کر رہے تھے کہ پرسکون رہنے کے حوالے سے وہ آیت نمبر بتا. آیت نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آپ سورہ مومنون کا آخری رکوع دیکھیں، اس میں جو ہے نا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے جو ہے نا شیطان کے وساوس سے بچائے. شیطان آدمی کو جو ہے نا بے سکونی میں بھی مبتلا کرتا ہے. شیطان آدمی کے دل میں طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے. کسی کے دل میں یہ بھی ڈال رہا ہے کہ مجھے کرونا ہو گیا، حالانکہ ہوا نہیں ہے. کسی کے دل میں ڈال رہا ہے کہ نا یہ میرے خلاف ہے. کسی کے دل میں کیا بات ڈالے، کسی کے دل میں گناہوں کا خیال آ رہا ہے. گناہ نوجوان ساتھیوں کی جن کے دلوں میں گناہ کا خیال آتا ہے. اچھا کسی روحانی معالج سے ہمیشہ کا تعلق ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کو رہنمائی کرتا رہے، جو بھی گناہ ہے وہ کیسے چھوٹے، جو کام گناہ مستقل ہے ان کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ وہ چھوٹ سکے. اب روحانی معالج یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی کسی بھی بد نظری میں مبتلا ہے، اپنے جو ہے نا کسی اور طرح سے اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کر رہا ہے، تو ایک تو ہے کہ اس کے دل میں دیکھیں ہر انسان ہے، خیالات ہر انسان کے دل میں آتے ہیں. خیال کو پکانا نہیں ہے پہلی بات. اور یہ کہ جب آدمی غلط خواہشات کی طرف کب پڑتا ہے، دیکھو جب آنکھ پیٹ اور دماغ یہ تین چیزیں اگر ان کو صاف کر لو گے نا تو غلط خیالات جو ہے نا تو غلط خواہشات میں نہیں مبتلا ہوگا. آنکھ پیٹ اور جو ہے نا آنکھ سے غلط دیکھنا نہیں ہے، پیٹ میں حرام ڈالنا نہیں ہے، اور جو ہے نا دماغ میں غلط خیال کو پکانا نہیں ہے. آئے گا ضرور، پکانا نہیں ہے. خیال آئے بھی نہیں اور خیال رہے نہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سورہ مومنون کی کیا آیت ہے جن کے بارے میں جن کا مجھ سے سوال کیا گیا ہے، تو آیت ہے وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے اللہ پاک میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو ہے نا میں شیطان کے وساوس سے اس کے خیالات ڈالنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس آئے، یہ میرے پاس آئے گا یا اپنے کسی کارندے کو بھیجے گا. میرا اس کے بعد ایکسپیرینس اتنا ہے نا کہ میں بڑے سے بڑا ولی بننا ہوں، مجھے ہے نا وہ برباد کر دے گا. ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اندر جو واقعہ وہ ہے نا وہ کلمات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو جو ہے نا واٹس ایپ کر دیتا ہوں. سبحان تھوڑے سے طویل ہے، 3 لائن کے ہیں تقریباً 2-3 لائن. سر ایکچولی میں کویشچن از دیٹ بنا نیند کے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں تہجد ہو جاتی ہے، لیکن جو اصل ثواب ہے اس کو مجازن اس کو بھی تہجد کہا جاتا ہے، لیکن اصل جو زیادہ ثواب ہے نا وہ سو کر اٹھنے میں ہے نا، وہ زیادہ ثواب والا ہے. لیکن اگر ایسے بھی پڑھ لے تو وہ بھی ہو جاتی ہے. اگر کوئی ساری رات جاگ رہا ہو عبادت کی وجہ سے، جیسے آخری شب میں جاگ رہے ہوتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ویسے ہی جاگتے ہوئے آدمی تہجد تب بھی پڑھے گا، ظاہر ہے چھوڑے نہیں، وہ بھی فائدہ ہی ہے، اس کو نقصان نہیں ہے، بہت فائدہ، اور گناہ سے بچ بھی رہے. سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن چھوڑے کسی بھی صورت میں. ہاں اگر وہ امید اللہ رب العزت کی ذات سے ہو تو سر آئی تھنک میرا نہیں خیال کہ میں اسی ہمیں افیکٹ ہوں. تو ظاہر ہے یار وہی تو لگانی ہے نا، اللہ سے تو امید لگانی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ امید غیر اللہ سے نہیں لگاؤ. وہ واقعے کا مقصد بھی یہ تھا، وہ جو بزرگ کا سنایا تھا. تو اگر اللہ سے امید لگاؤ گے تو وہ تو لگانی اللہ سے تو ہے. اللہ چاہ یہ رہا ہے کہ اللہ میرے سے امید لگاؤ، غیر سے امید نہ لگاؤ، کیونکہ میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، ہم مل کے جو ہے نا میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا، تو میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت.
سر طاق راتیں کون سی ہیں رمضان شریف میں؟ یہ 5 ہے، یہ 21 23 25 27 اور 5 راتیں ہیں۔ جی کل 2 سیشن ہیں اور سرٹیفکیٹ کی پارٹیسپیشن ہوں گے آپ کے سنڈے آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے قاضی صاحب نے بہت اچھی بات بتائی کہ آپ کو سب کو سرٹیفکیٹ بھی ملیں گے جو آپ اس میں شریک ہوئے۔ تو کوشچن ہے یا کہ یہ ہے کہ طاق رات کون سی رات ہے جس میں پانی دودھ ہو جاتا ہے، پانی دودھ ہو جاتا ہے؟ پانی دودھ ہونے والے اور اس طرح کی کئی ساری باتیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ درست نہیں ہیں۔ بعض باتیں ہیں شب قدر کی، اس میں صحیح ہے، اور کئی ساری باتیں صحیح بھی ہیں، یعنی دھوپ نہیں ہوتی صبح جب سورج نکلتا ہے تو، اور جو ہے نا اچھا سا خوش نما سا موسم ہوتا ہے، رات بھی بہت ہوا چل رہی ہوتی ہے، یا جو ہے نا کوئی کتے بھونکتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں، اور بعض باتیں جو ہے نا لوگوں نے بنا لی ہیں اپنی طرف سے، کئی باتیں صحیح بھی ہیں اس میں۔ اچھا جی، اور وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ بدلتی رہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلتا رکھا ہے، اور اس میں اتنے سارے اقوال ہیں، لیکن صحیح جو راجح قول ہے وہ آخری عشرے کی آخری جو ہے نا کہ جو طاق راتیں ہیں نا اس میں گھومتی ہے، یہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری اس میں وہ ہے، اور اکثر اس کا یہ ہے 21 23 25 27 اس میں گھومتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو متداول رکھنے اس لیے ہے کہ نا متداول رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ فائدہ اس میں تاکہ لوگ ساری راتوں میں عبادت کریں، اگر ایک ہونا تو سب ایک ہی میں عبادت کر کے بس بولیں گے کہ بس ہو گیا کام، تو اس کو سارے ہونا تو کہنے کا نام ہے، تو یہ 5 راتوں میں 5 راتوں میں آپ عبادت کریں، صحیح ہے، 5 سے زیادہ رات ہے، بلکہ کوشش تو کریں کہ جتنے بھی آخری عشرے میں ساری رمضان میں عبادت کریں اور آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ کہ میں جب تبلیغ وغیرہ شب جمعہ میں کبھی یہ پورا نہیں ہے کہ میں سر میں کوشچن یہ ہے کہ میں جب تبلیغ وغیرہ شب جمعہ میں کبھی یہ پورا نہیں ہے سوال، تو تبلیغ میں جائیں شب جمعہ بھی کریں تو یہ نا صحیح اچھی بات ہے، کسی کا مرید ہونا ضروری ہے، اچھی بات ہے، ہو جانا چاہیے، آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اگر ایک گھوڑا ہے بے لگام ہے اور ایک وہ گھوڑا ہے جو لگام کے ساتھ ہے، صحیح جگہ کون لے کے جائے گا آپ کو؟ وہ گھوڑا کون آگے چلے گا؟ جس کا لگام ہوگا وہ مقصد تک جائے گا، اس کے پاس کو پکڑ کے لے جانے والے نہیں ہے۔ آپ میں سے شاید کوئی حیدرآباد سے بھی ریلیٹڈ ہوگا کہ ہمارے قاضی صاحب جو حیدرآباد ہے، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کراچی ٹو حیدرآباد میں نے ٹریول کرنا ہے، میرے ساتھ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس جو ہے نا وہ اس کو راستہ معلوم ہے، وہ جائے گا لے جائے گا مجھے، کتنی دیر میں لے جائے گا؟ تھوڑی دیر میں، 2 2 ڈھائی گھنٹے میں جو ہے ہم حیدرآباد میں، لیکن میرے ساتھ اگر وہ بندہ ہے جس کو راستہ نہیں معلوم، راستے میں کوئی گائیڈ بھی نہیں ہے، راستے میں کوئی گائیڈ بھی نہیں ہے، کوئی نشان بھی نہیں لگا ہوا، گوگل میپ ویپ کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں میں وہ حیدرآباد کا پہنچوں گا بھی کہ نہیں پہنچوں گا، کہیں راستے میں گر ور جاؤں، گاڑی واڑی کہیں کھائی وائی میں چلی جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب جو ہے نا اگر مجھے راستہ بھی نہیں پتا ہو تو گائیڈ بھی نہ ہو، کیونکہ اسی طرح ہے کہ میں اگر خود ڈرائیو کر رہا ہوں مجھے خود نہیں معلوم راستہ ہے، لیکن میں اگر میپ ویب بھی نہ ہو میرے پاس، تو اب یہ ہے تیری بات نا، تو اصل میں اگر جس کو راستہ اللہ تک راستے طے کیے ہوئے ان سے اور صحیح اللہ والے ہوں، بزرگ اللہ والے ہوں، ان سے مل جانا چاہیے، ان سے بات اور کوئی ان سے تعلق رکھنا چاہیے، کچھ بیت ہونا چاہیے، سب سے اچھا ہے بیت نہیں تو کم از کم مل جول ہو، تاکہ اس آدمی کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے، بیت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوشچن آپ نے فرمایا کہ پکچر گھر میں ہوتی ہے تو اس سے نہیں آتے، آج کل ایسے ہر گھر میں پکچر مل جاتی ہے، کیا رحمت کے وجہ سے نہیں آتا ہے، اس کا یار ابھی یہ علماء کرام فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو ظاہر سامنے نہ رکھیں، اس کو اللہ الماری کے اندر ہے، چھپی بھی ہے، آپ کا ظاہر اس جگہ پہ آ رہے ہیں جہاں پہ کھلی ہوئی جگہ ہے، کامن ہے، کمرہ ہے، کمرے کے اندر الماری کے اندر آپ نے وہ چیز رکھی اس کے اندر تصویر ہے، اس کو چھپا دیا تو پھر بھی صحیح ہے، سامنے نظر آنا تو صحیح ہے۔ سر کچھ بکس ہیں آپ کے پاس تو پلیز PDF میں سینڈ کر دیجیے گا، بکس جو ہے نا آپ کو میں انشاءاللہ سینڈ بھی کر دیتا ہوں، اچھی سی بکس کچھ انشاءاللہ تعالی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہے، ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پڑھنا چاہیے، اس سے انسان کا دل ذہن کھلتا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میں نے جن کا تذکرہ کرنا تھا بہرحال یہ آج ہمارا الحمدللہ اچھا رہا، سیشن بھی ہو گیا، سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوا، کئی ساری چیزیں سامنے آئیں، اور جو ہے کسی بس اور کوئی بات ہے کسی نے پوچھنی ہے تو پوچھ لے، بس پھر ہم انشاءاللہ اس کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں میرا ارادہ ہے کہ جو ہے نا 9 بکس میں پرووائڈ کر دوں
صحیح ہے، قاضی صاحب کا بھی میسج آ گیا۔ رمضان المبارک میں ہمارا ارادہ ہے، اگر آپ لوگوں کا میں دلچسپی ہو، ہمارے پاس 2 پروگرام ہیں، ایک جو دونوں کیے جا سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ پورے روزانہ جو ہے نا تفسیر کی جو ہے نا کلاسز ہوں، اور جو ہے اس کو وہ خلاصۃ القرآن ہو۔ ایک یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے کچھ تجوید اور کچھ عربی پہ بھی زور دے دیا جائے، کچھ بنیادی عربی لے لی جائے، کچھ تجوید لے لی جائے، اور چند مخصوص صورتیں لے لی جائیں۔ یہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جو ساتھ جڑنے والے ساتھی ہیں وہ کیا وقت دیتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں۔ اگر دلچسپی ہو تو آپ قاضی صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں، قاضی صاحب آپ کو گائڈ کر دیں گے، انشاءاللہ واٹس ایپ پہ ڈال دے گا جو گروپ ماشاء اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت فائدہ ہوا قاضی صاحب کو۔ انشاءاللہ وہ کلمات بھی میں انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کر کے کچھ کلمات ہیں، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رمضان قریب ہے، اور رمضان کریم بھی ہے، قریب بھی ہے، تو رمضان پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زندگی رہی تو بات ہوتی رہے گی، اور آپ لوگوں سے استفادے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں گے، آپ بھی دعا میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم۔